رمضان 2025 کی برکت بھری آمد ہو چکی ہے۔ یہ مہینہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اسپیشل ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ عبادت، تقویٰ اور اپنے نفس کی اصلاح کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان اسلام کا سب سے مقدس مہینہ ہے، کیونکہ اسی میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا۔ یہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اسلام کے بیسک 5 پلرز ہیں: شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ پلرز ایک مسلمان کی زندگی کا اصل نظام طے کرتے ہیں۔ اس مہینے میں مسلمان نہ صرف بھوک اور پیاس کا ٹیسٹ دیتے ہیں بلکہ اپنی اسپرچول گروتھ اور اللہ کے نزدیک ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ مہینہ اتنا ڈیفرنٹ کیوں ہے اور مسلمان اس کو اتنی ڈیڈیکیشن سے کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان کی روٹین اور پیٹرنز کیا ہوتے ہیں جو وہ فالو کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ رمضان اسلامک لونر کیلنڈر کا 9th منتھ ہے اور اسلام میں سب سے مقدس مہینہ مانا جاتا ہے۔ رمضان عربی زبان کا لفظ رمض سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سخت گرمی، لیکن یہ مہینہ ایک اسپیسیفک موسم تک محدود نہیں ہے۔ ہر سال یہ مہینہ پچھلے سال کے برعکس 10 دن آگے شروع ہوتا ہے، خواہ وہ گرمی کا موسم ہو یا سردی کا۔ لیکن یہ مہینہ اتنا خاص کیوں ہے؟ اس مہینے کے خاص ہونے کی ہسٹری بہت پرانی اور خوبصورت ہے۔ اس کی شروعات ہوئی قرآن کے نزول اور پہلی وحی سے۔ 610 CE کا وقت تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورہ علق کی پہلی آیت نازل ہوئی: اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اردو میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پڑھ اپنے رب کا نام جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ کا میسج انسانیت کے لیے نازل ہونا شروع ہوا، اور اسی وجہ سے رمضان ایک مقدس ترین مہینہ بن گیا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہے تھے، ان کو فریلی اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں تھی، اور تو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بے حد ٹارچر کیا جاتا تھا۔ جب مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے مسلمانوں کو وہاں آنے کی دعوت دی اور کمپلیٹ سپورٹ کا وعدہ کیا۔ جب مسلمانوں کی مدینہ ہجرت ہوئی تو ان کو ایک نئی سوسائٹی ملی جس میں نئے لاز اور عبادت کے نظام طے ہو رہے تھے۔ اس دوران اللہ نے روزے کا حکم دیا۔ روزے کا حکم سورہ البقرہ میں دیا گیا ہے، جس کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ روزہ صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ رمضان کے مہینے میں 3 عشرہ ہوتے ہیں۔ 30 دنوں کو 10 دنوں کے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اور ہر عشرہ کی اپنی ایک خاص امپورٹنس ہے۔ ان میں سب سے پہلا عشرہ ہے رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا دوزخ سے نجات کا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رحمت کے عشرے کی۔ اس کے نام سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ عشرہ مسلمانوں کے لیے بے تحاشا رحمتیں لے کر آتا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں مسلمان اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت اور دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مسلمان اپنے دل کو صاف کرتے ہیں، برائیوں سے دور رہتے ہیں اور اللہ کی تعریف میں وقت لگاتے ہیں۔ اس مہینے میں عبادت اور نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور یہ اللہ کی محبت اور فضل حاصل کرنے کا بہترین ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا عشرہ۔ یہ عشرہ ہوتا ہے مغفرت کا۔ ہم سے آئے دن جانے جان میں کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کا دوسرا عشرہ ہر مسلمان کے لیے وہ بہترین وقت لے کر آتا ہے جس میں وہ اپنے تمام گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکتا ہے۔ پھر آتا ہے آخری عشرہ، جو ہر مسلمان کے دل کو اداسی سے بھر دیتا ہے، کیونکہ رمضان اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ عشرہ صرف ایک مہینے کا آخری حصہ نہیں ہوتا، بلکہ اسی دوران عید کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس عشرے میں مسلمان اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا اور دوزخ سے نجات حاصل کر سکے۔ اس عشرہ کو دوزخ سے نجات کا عشرہ کہا گیا ہے، کیونکہ اس دوران مسلمان اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس عشرے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے، جو 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا اور جس میں اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
جو اس رات کو پا لیتا ہے اور دل سے عبادت کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کی تلاش میں عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ آخری عشرہ میں مسلمان اللہ کی عبادت اور اپنی مغفرت کی طلب میں اور زیادہ ڈیڈیکیشن سے مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس عشرہ کی ایک اور بڑی فضیلت اعتکاف ہے، جس میں مسلمان مسجد میں رک کر پوری شدت سے اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عشرہ مسلمانوں کے لیے ایک بیسٹ چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی بہتر بنا سکیں، تقوی اور عبادت سے اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اپنی آخرت کو بہترین بنا سکیں۔ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کی روٹین عام دنوں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ یہ مہینہ صرف روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ ایک اسپرچول جرنی کا بھی ہے۔ رمضان کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہر چیز ایک سکیجول کے مطابق ہوتی ہے، جو سحری سے لے کر افطار تک اور عشاء کے بعد تراویح تک کا ہوتا ہے۔ رمضان کی صبح سحری سے ہوتی ہے، جو فجر سے پہلے کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ روزہ رکھنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم وقت ہوتا ہے، کیونکہ سحری سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اس وقت مسلمان کھانا کھاتے ہیں تاکہ پورا دن روزہ آسانی سے گزر سکے۔ سحری کا وقت ختم ہوتے ہی یہ دعا پڑھی جاتی ہے تاکہ روزے کی نیت کی جا سکے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اور میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر لوگ یا تو تھوڑی دیر سو جاتے ہیں یا پھر قرآن کی تلاوت اور اذکار میں وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوپہر کے وقت ظہر کی نماز اکثر لوگ اپنے کاروبار یا جابس پر ادا کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت یا اسلامک بکس پڑھنے میں وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت روزے کی وجہ سے ہلکی سی سستی کا احساس ضرور ہوتا ہے، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ عصر سے پہلے کاروبار اور جابس والے لوگ اپنے گھروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے آفس ٹائمنگز بھی کم کر دی جاتی ہیں۔ عصر کے بعد ہر گھر میں افطار کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ افطار صرف روزہ کھولنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور گریٹیٹیوڈ کا ایک طریقہ ہے۔ افطار سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے مسلمان اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا مانگتے ہیں۔ پھر مغرب کی اذان ہوتی ہے اور روزہ کھولنے کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اس کے بعد کھجور یا پانی سے روزہ کھولا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ افطار کے بعد مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کا ایک اور روزہ مکمل ہوا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وقت آتا ہے عشاء کی نماز کا اور تراویح کا۔ تراویح رمضان کی ایک خاص نفلی نماز ہے جو صرف اس مبارک مہینے میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز عشاء کے بعد ادا کی جاتی ہے اور اس کا ایک بڑا پرپس ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سننا اور اللہ کی عبادت میں ٹائم سپینڈ کرنا۔ تراویح عربی زبان کا لفظ تراویح سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے آرام۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا آرام کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے تراویح کہا جاتا ہے۔ تراویح کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ یہ صرف رمضان کی عبادت ہے اور اس نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام یعنی تراویح کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان اس نماز کو بہت سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں اور ہر روز تراویح ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تراویح کی رکعتوں پر مختلف اوپینینز ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک 20 رکعت چلی آ رہی ہیں۔ کئی لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں اور کئی 20، مگر اصل مقصد عبادت اور اللہ سے نزدیک ہونا ہے۔ یہ نماز نہ صرف اللہ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے بلکہ اس سے ایک مسلمان کے اندر صبر، استقامت اور تقوی بھی بڑھتا ہے۔ پاکستان میں تراویح کے بعد اکثر مسلمان سونے کی تیاری کرتے ہیں تاکہ سحری کے وقت اٹھ کر سحری کی جا سکے۔ کچھ لوگ پوری رات جاگ کر قرآن پاک پڑھ کر عبادت کو ترجیح دیتے ہیں اور اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح اگلے روزے کی بھی تیاری شروع کی جاتی ہے۔
آخر میں یہ بات مینشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ روزہ انسانی جسم اور صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ جسم کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے، میٹابولزم بہتر بناتا ہے اور ویٹ لاس میں مدد دیتا ہے۔ روزہ انسولین لیولز کو کنٹرول کرنے، امیون سسٹم کو مضبوط بنانے اور انفلیمیشن کو کم کرنے میں بھی مددگار ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی بلکہ دماغی صحت پر بھی اچھا اثر ڈالتا ہے۔ یہ مینٹل کلیئرٹی بڑھاتا ہے، سٹریس اور ڈپریشن کم کرتا ہے اور سیلف کنٹرول اور ول پاور مضبوط بناتا ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا کانسیپٹ روزے سے ملتا جلتا ہے، جس میں آدمی کچھ گھنٹوں تک فاسٹنگ کرتا ہے اور پھر ریسٹرکٹڈ ٹائم میں کھانا کھاتا ہے۔ سائنس کے مطابق انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور روزہ دونوں باڈی فیٹ کو انرجی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو چیز اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے سکھائی تھی، سائنس آج اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ لہٰذا روزہ نہ صرف ایک روحانی عبادت ہے بلکہ صحت اور بہتر لائف سٹائل کا بھی طریقہ ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو رمضان کی اہمیت اور اس مبارک مہینے میں ایک مسلمان کی روٹین کے بارے میں بہتر سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے اور اس کی رحمتوں کو محسوس کرنے کی توفیق دے۔ امید ہے رمضان کا مہینہ آپ سب کے لیے بہترین گزرے۔ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو دی کمیونٹی کی طرف سے رمضان مبارک۔